واقعی اس میں کچھ ایسا ہے یا پھر نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم اور معزز ناظرین کرام، دیکھیے، خلا اور طلاق اور نکاح والی چیزیں، اس میں خلا کا جہاں تک تعلق ہے، یہ ایک معاملات کی طریق سے ہے، جیسے کوئی بیع و شراء وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے کہ بھئی اگر نہیں نبھ رہی ہے، ویسے خلا جی کو سمجھا، اگر نبھ نہیں رہی ہے تو شوہر کو اختیار ہے کہ وہ طلاق دے، لیکن شوہر طلاق نہیں دیتا تو ایک اختیار عورت کو بھی ہے، وہ بھی دونوں کی رضامندی سے، جس کو خلا ہے۔ خلا ایک مالی معاملات کی طرح ہے کہ دونوں کی رضامندی پیسوں کے عوض، مال کے عوض ہو جائے کہ بھئی آپ مجھے چھوڑ نہیں رہے ہیں، مثلا بیوی کہے کہ آپ مجھے کتنے روپے کے بدلے میں چھوڑنا چاہتے ہیں، تو طے ہو جائے، مثلا کچھ بھی رقم 10,000 20,000 1,000 100,000 میں طے ہو جائے دونوں کے آپس میں درمیان میں بات، اور اس کے اوپر جو ہے نا دونوں کی اتفاق رائے ہو جائے، اور پھر جو ہے نا سگنیچر بھی ہو جائے شوہر کی، تو پھر یہ خلا کا معاملہ ہو گیا مکمل۔ لیکن اگر اس سے ہٹ کے کورٹ ہو یا پھر کسی طریقے سے اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ خلا کا مطلب عورت کی طرف سے طلاق، ایسا نہیں۔ خلا ایک مالی معاملات کی طرح تو ہے، لیکن عورت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ طلاق دے دے۔ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ مرد کی طرف سے اگر بیوی کو جدا کرنے کے لیے جو کام انجام دیا جائے اس کو طلاق کہتے ہیں، اور اگر عورت چھوڑنا چاہے شوہر کی تو اس کو خلا کہتے ہیں۔ یہ بات ایسا حالانکہ ہوتی ہے عورت کی طرف سے، لیکن مالی معاملات کے عوض، مال کے عوض دونوں کی رضامندی کے ساتھ اگر جو ہے نا کوئی چھوڑنا چاہ رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں خلا۔ اب دیکھیے، خلا میں رضامندی ضروری ہے دونوں کی۔ اب یہاں پر شوہر جب راضی نہیں ہے، قرآن واضح طور پر اعلان کر رہا ہے، وضاحت کے ساتھ اعلان کر رہا ہے کہ شوہروں کو اگر بیویوں کو رکھنا ہو تو ان کے ساتھ معروف بھلے طریقے کے ساتھ رکھو، ورنہ قرآن یوں کہہ رہا ہے کہ ان کو لٹکا کے اٹکا کے مت رکھو۔ نبھ نہیں رہی ہے تو پھر ان کو چھوڑو، لٹکا کے مت رکھو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ شوہر کو اختیار ہے، کسی کو ظلم کرنا، زیادتی کرنے کے زمرے میں یہ بات آتی ہے کہ شوہر کو لٹکا کے اٹکا کے نہیں رکھنا چاہیے، لیکن اگر وہ لٹکا کے رکھے، وہ طلاق نہ دے یا پھر وہ خلا پہ راضی نہ ہو تو خلا نہیں ہوگا۔ قرآن اسی کو بیان کر رہا ہے۔ تو مال کتنا ہی جو ہے نا وہ دے دے، اگر وہ راضی نہیں ہے، اس کے لیے وہ تیار نہیں ہے شوہر، تو پھر خلا نہیں۔ بہرحال یہ فیصلے کے ہم بالکل بھی، یعنی کسی بھی اعتبار سے یہ فیصلہ نہیں مانا جا سکتا۔ سورہ بقرہ کی آیتوں کا جو حوالہ دیا گیا تھا اس کا کیا ترجمہ ہے؟ وہ آیتیں جو ہیں، وہ آیتیں ہیں، وہ قرآن کی احادیث ہے، یہ تو مفتیان کرام بیان کریں گے یا علماء بیان کریں گے۔ یہ ایک جو ہے نا ایڈوکیٹ صاحب، ٹھیک ہے، ایڈوکیٹ صاحب ان کی لائن میں ان کی بات کو مانا جائے گا۔ میں خلاصے کے طور پہ یہی کہوں گا کہ وہ جو آیت بیان کر رہے ہیں اور جو ہے نا اس کا ترجمہ بیان کر رہے ہیں، وہ جو ہے نا آیت تو ٹھیک ہے اپنی جگہ، ترجمہ ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب جو ہے وہ مفتیان کرام سے پوچھے، وہ علماء سے پوچھے۔ احادیث جو وہ بیان کر رہے ہیں وہ علماء سے پوچھے، وہ غلط بیان کر رہے ہیں۔ ان کی اس بات کا بالکل بھی جو ہے نا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اور اس معاملے میں فتویٰ دیا جا چکا ہے پہلے سے، یہ بات طے، نئی بات کوئی نہیں ہے۔ لگتا ہے ایسے ہے ان کی بات سے، وہ ایڈوکیٹ صاحب جو کہہ رہے تھے، میں بھی سنا اس کو، لگ رہا ایسے تھا کہ وہ یہ علماء کو سکھانے کے لیے آئے اور یہ مفتیان کرام کو درس دینے کے لیے آئے کہ قرآن کی آیت ہے اور حدیث ہے، تو نہیں معلوم ہے کسی کو، یعنی ہم معلوم نہیں ہے کہ وہ قرآن کی لوگ جو آیت۔ زندگی اسی چیز میں گزار چکے ہیں ان کو سکھانے کے لیے وہاں آئے۔ غلط بات، انتہائی غلط بات ہے۔ آپ اپنا کام کریں، آپ کا کام ہے کورٹ میں جو ہے نا جو بھی تجاری اس کو پوری کریں۔ آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ آیت کو پیش کر کے اور جو ہے نا غلط کو صحیح کر دیں اور صحیح کو غلط آپ قرار دے دیں، یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ یہ بات کبھی بھی، یعنی شریعت میں مداخلت ہے۔ آپ ٹھیک ہے، آپ مسلمان ہیں، فرائض جو ہے اس کا علم تو آپ کو ہو سکتا ہے، لیکن یہ باریک والے علم، اس کی باریکی کے ساتھ آپ کو علم ہو تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ علماء کی ذمہ داری ان کو معلوم ہے۔ آپ ان سے پوچھے نہیں، ان کا ساتھ نہیں دیے، ان کو ساتھ بٹھائے نہیں اور ان سے مشورہ نہیں ہوا، اور پھر آپ اس طریقے کی بات بیان کر رہے ہیں، یہ بات کبھی بھی نہیں مانی جا سکتی ہے کہ خلا صرف اور صرف ایک عورت اپنی طرف سے جو ہے نا دے دے تو پھر بہت اچھا تھا۔ یہ تو مذاق ہو گیا نا، یعنی نکاح کا یہ مذاق ہو گیا۔ یہ بات واقعی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، نہ تو قرآن کی آیت سمجھے نہ حدیث، بلکہ کتابوں میں یہ بات
کہ عورتوں کو اگر اس طریقے کا احتیاط دے دیا جائے تو ان کو ان کے جذبات کی وجہ سے کہا گیا کہ ہن ناقصات العقل، ہن ناقصات العقل والدین، کہ وہ عقل اور دین کے اعتبار سے وہ ناقص ہے. کیونکہ دین دیکھیے آپ پورے 30 دن مہینے کے ہم نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن ان کو کم از کم 5-6 دن 8 دن چھوڑنا پڑتا ہے. دین میں کمی ہوگی. عقلی اعتبار سے وہ جذباتی ہوتے ہیں. محبت کسی سے اگر ہو جائے، مثلا شوہر سے ہو گئی، بچوں سے، وہ اتنا زیادہ ہو جاتی ہے کہ جذبات اس کے بہت میں پڑتے. وہ جذبات میں کیا فیصلہ کر رہی ہے ان کو جو ہے نا اتنا علم نہیں ہے. پہلے وہ فیصلہ کرتی ہے، بعد میں سوچتی ہے کہ میرا یہ فیصلہ صحیح ہے یا نہیں. جذبات اس کے اندر بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ان کو کہا گیا کہ ہن ناقصات العقل والدین. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آدھی عقل والی ہے، کم عقل والی ہے، نہیں. کئی مردوں پہ وہ عقلی اعتبار سے بھاری پڑ سکتی ہے. یہ بات یاد رکھیں، عورتوں کی عزت اتنی بڑھائی گئی ایمان، دین اور اسلام میں کہ عقلی اعتبار سے کئی مرتبہ شوہروں سے زیادہ ہوشیار سمجھدار بیویاں ہوتی ہے. دیکھا گیا ہے، ہوتی ہے، مشورہ دیتی ہے، اور ان کے مشورے پہ عمل کرنے پہ بہت سارے فوائد اور نتائج جو ہے نا برآمد ہوتے ہیں. یہ جذبات کے اعتبار سے کہا گیا ہے، اور تو یہ جب کہہ دیا گیا ہے اور اللہ کے رسول نے اس کو فرمایا، یہ حدیث ہے، ہن ناقصات العقل والدین، تو پھر کیسے ان کو اختیار دیا جا سکتا ہے اس معاملے میں؟ اختیار نہیں دیا جا سکتا. اگر اختیار دے دیا جائے جذبات میں آ کر، وہ تو روزانہ ہی جو ہے نا طلاق ہوگی، روزانہ ہی خلا ہوگی، اور روزانہ نکاح ہوں گے، پھر روزانہ طلاق ہوگی، روزانہ نکاح ہوں گے. تو بہرحال یہ بات غلط ہے. وہ جو بیان کیا گیا ہے اس بات کو علماء اور مفتیان کرام یعنی شریعت اس بات کو نہیں مانتی. شریعت میں اس کے ذرے برابر کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا ایک عورت ہونے کے ناطے آپ جو ہے نا خلا بس وہ ایک دائر کر دیں. ہاں اگر طریقہ اپنایا جائے، شوہر اگر نہیں دیتا ہے، ستانا نہیں چاہیے شوہروں کو. اگر شوہر ہے تو آپ جو ہے نا پہلے اس بات کا علم حاصل کرو کہ نکاح کسے کہتے ہیں، طلاق کسے کہتے ہیں، خلا کسے کہتے ہیں، اور کب ہوتا ہے یہ، کب نہیں ہوتا ہے، کب وجود میں آتا ہے. اور یہ دینے سے جو ہے نا کیا جو ہے نا اللہ کی ناراضگیاں ہوتی ہے. فرمایا گیا کہ اب غزل مباحات کہ مباحات جو جائز چیزیں ہیں ان میں سب سے زیادہ نفرت والی اور سب سے زیادہ مبغوض اور سب سے زیادہ بری چیز اگر کوئی ہے تو یہ علم ہونا چاہیے مرد حضرات کو. تو بہرحال یہ ساری چیزوں کا علم ہونا چاہیے. ان کو ایسا عورتوں کو ستانا نہیں چاہیے، ان کو روکنا نہیں چاہیے، ان کو جو ہے نا اس طریقے سے ٹہلانا نہیں چاہیے. مطلب یہ ہے کہ آپ کی نبھ رہی ہے، جم رہی ہے، تو آپ جو حقوق ادا کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ خوشی کے ساتھ لے کر چلے. ورنہ اگر نہیں جم رہی ہے، نہیں نبھ رہی ہے، تو پھر آپ چھوڑ دیں. ایسا اٹکا کے رکھنا، روک کے رکھنا، اور پھر یا تو طلاق نہیں دینا، یا پھر اگر وہ کھلا لینا چاہتی ہے مال کے عوض وہ نہیں دینا اور اس کو روک کے رکھنا، یہ گناہ ہے، جرم عظیم ہے. یہ کام جائز نہیں ہے. تکلیف دینا ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، ناانصافی ہے، حقوق کی جو ہے نا حق تلفی ہے. یہ ساری چیزیں اللہ کی ناراضگی ہے، اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ بات وضاحت کے ساتھ آپ یاد رکھیں